یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے، کافتن پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سے مشرکین اسلام تو کچھ یہودی بھی اسلام لائے تھے، اور ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہ توریت، جو اصلی والی توریت تھی، پہلے وہ اس شریعت پر عمل کیا کرتے تھے، اور وہ وہاں پر بھی شریعت کے پابند ہوا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو چونکہ شریعت کی پابندی ان کے مزاج میں تھی، تو وہ اس شریعت کو بھی بہت اچھی طریقے سے سیکھ سیکھ کر اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ جس شریعت کی پابندی کرتے کرتے وہ کنورٹ ہوئے تھے، اس شریعت میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، حتیٰ کہ اونٹ کا دودھ پینا بھی حرام تھا۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا وہ فرض تھا۔ اب جب آ، کچھ یہودی ایسے تھے، جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو وہ ان احکامات پر بھی عمل پیرا رہے، یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، اس دن شکار نہیں کرتے تھے، اونٹ کے دودھ سے بچتے تھے، اونٹ کے گوشت کے استعمال سے بچتے تھے۔ وہ ایسا سوچتے تھے کہ دین اسلام میں تو بھئی اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، اور نہ کھائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دودھ پینا جائز ہے، لیکن نہ پئیں تو کوئی گناہ نہیں، مگر یعنی ان پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ جبکہ توریت میں تو ان چیزوں کی سختی سے مخالفت آئی تھی، تو وہ سوچتے تھے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچتے ہی رہیں گے، تو اس سے اسلام کی بھی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، اور توریت پہ بھی عمل جاری رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو، جب اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کی ہر ایک بات کو قبول کرو، پچھلی شریعت کو چھوڑو، اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا، کچھ منافقین بھی ایسے ہوتے تھے، ان کا جس کو کہتے ہیں کہ دوہری فطرت والے، دو چہروں والے، تو ان کو بھی روکنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافۃ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی کثیر تعداد میں ایسے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو شریعت کے بہت سارے احکامات کو منع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسا اسلام میں نہیں ہے، حالانکہ ان کو اسلام کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ کہیں نہیں لکھا، یہ کہیں نہیں لکھا، وہ کہیں نہیں لکھا، حالانکہ سب اپنی اپنی جگہ پہ لکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں۔ تو وہ ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی مرضی کا اسلام بنا کر اور اپنی مرضی کا مسلمان بن کر رہ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کا ایک اسلام بنایا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری باتوں کا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ باتوں کو وہ قبول کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ کچھ باتیں انہوں نے بدعتیں اپنی طرف سے دین میں داخل کی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، اب لے آئے ہو نا ایمان، تو پورا پورا کرو، پورے طریقے سے کام کرو، اسلام کی ہر ایک بات کو قبول کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ شیطان کرواتا ہے تم سے ایسی حرکتیں کہ کسی طریقے سے تم نام کے مسلمان رہ جاؤ،
اور حقیقت میں تم مسلمان نہ ہو تاکہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، اور مسلمانوں کی، حقیقی مسلمانوں کی تعداد کم کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تم خوش رہو اپنے اسلام میں، تو تھوڑا تھوڑا تم اسلام کو قبول کرتے ہو، تھوڑی تھوڑی بات مانتے ہو، تو شیطان بھی مطمئن رہتا ہے کہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے تم زیرو پہ آ جاؤ گے ایک دن، اور پھر جب اللہ نہ کرے، پھر جب زیرو پہ آ جاؤ گے تو پھر زیرو پہ خاتمہ ہوگا، زیرو اسلام ہو جائے گا۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس لیے شروع سے ہی ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، کافتن کا مطلب ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سیکھنے سے ہی ہوں گے پورے کے پورے داخل اسلام کے ہر عمل پر ہم، ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے، ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تو ہر حکم سیکھنا تو پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی اور سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔